إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. میرے بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، نیک اعمال کرنا اور نیکیوں کی حفاظت کرنا، نیکیوں کی اپنی نگرانی کرنا اور ان اسباب سے اجتناب کرنا جو ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، یہ ہم پر واجب ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کر رہے ہوں، اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہوں اور ہم سے دانستہ یا نادانستہ ایسی غلطیاں ہو رہی ہوں، ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی ہوں جن کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو رہے ہوں اور قیامت کے دن ہمیں ثواب کے نام پر کچھ نہ ملے اور ہم محروم القسمت ٹھہریں، تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص دن بھر پوری محنت اور مشقت سے کام کرے اور شام میں جب اس کو مزدوری دی جائے تو اس مزدور کی مزدوری اس سے ضائع ہو جائے، کوئی چھین کر اس سے بھاگ جائے. اب آپ بتائیے اس مزدور کی حسرت کا کیا عالم ہوگا، جس کی روزی روٹی، جس کے بال بچوں کی خوراک پوشاک اسی یومیہ مزدوری پر ہے، دن بھر پوری مشقت سے کام کر کے گھر لوٹا ہے اور کسی نے اس کی جیب مار دی، اس کا پیسہ ضائع ہو گیا. آپ اندازہ کیجئے اس کی حسرت کا. اسی طریقے سے آپ اندازہ کیجئے اس بے وقوف عورت کا جو انتہائی محنت اور مشقت سے سود کاٹتی ہے اور جب سود کاٹ لیتی ہے تو اس کا گٹھر بناتی ہے، کولا بناتی ہے مضبوط طریقے سے، اور پھر اس کے بعد اپنی اس محنت کو قینچی لے کر کے ٹکڑے ٹکڑے سود کے کر دیتی ہے. ایسے ہی ایک احمق عورت، بے وقوف عورت، پاگل عورت تھی مکے میں جو سود کاٹا کرتی تھی بڑی محنت سے اور بڑی مضبوط طریقہ سے اس کے کولے باندھتی تھی، گٹھی بناتی تھی، اور جب سود تیار ہو جاتا تو پھر قینچی لیتی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، مثال دیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَكَثَتْ كَالَّتِي وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي غَدَلَتْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے سود کاٹا، من بعد قوة انکاسا، جس نے مضبوط طریقے سے سود کاٹا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر. اس عورت کی طرح مت ہو. تو جتنی افسوس کی بات یہ ہے، اس سے کہیں زیادہ افسوس کی یہ بات ہوگی کہ ہم نیکی کا کام کریں اور قیامت کے دن ہم کو ثواب سے محروم کریں. اس سے نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی شر و فساد ایسا تو نہیں پیدا ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کرے. وَلَا تَكُونُوا آیت یاد آ گئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي
لقدت غزلہ، جس نے اپنے سوت کو توڑ دیا، بعد اس کے کہ اس کو مضبوط اور مستحکم طریقے سے بنایا تھا، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے، اس عورت کی طرف بس جاؤ. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا. تو اپنے عمل کی حفاظت کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین بہت زیادہ اپنے اعمال کی حفاظت کرتے تھے اور اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے کہ کہیں نعوذ باللہ وہ منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ان کے اندر کوئی نفاق کی خصلت تو نہیں پائی جاتی، ریاکاری تو نہیں پائی جاتی. حضرت عمر بن خطاب جیسے شخص، اور کیجئے اتنا اونچا مقام ہے اسلام میں ان کا، اور وہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز و نیاز کا واقف کار بہت حد تک بنایا تھا. ان کو کہا ہی جاتا تھا صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید کے واقف کار. بہت سا بھید آپ کے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا. منافقین کے نام گنائے تھے، بائی نیم، کب کون فتنہ پیدا ہوگا وہ سب بتاتے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ بہت پیار سے حذیفہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے درمیان میرا نام تو نہیں لیا ہے؟ جن لوگوں کو منافق بتایا ہے آپ نے، جو راز تم اپنے سینے میں رکھتے ہو، اس میں سے مجھے بتاؤ خالی کہ کہیں میرا نام منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں ہے. لیکن میں اب آپ کے بعد کسی اور کا تذکیہ نہیں کروں گا، کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. اگر یہ میں بتانے لگوں گا تو پھر اس بھید کی حفاظت، اس راز کی حفاظت نہیں ہو پائے. اسے آپ پوچھا ہے تو ہم آپ کو بتائے دیتے کہ آپ کا نام نہیں ہے. یہ حضرت عمر فاروق پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام منافق میں تو نہیں ہے نا مسلمان میں میرا نام؟ اللہ اکبر. اور ہم آپ کس گنتی میں ہوں گے؟ اور امام بخاری نے کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں، تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام، ایسے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے جن میں کا ہر شخص اپنے اوپر نفاق کا ڈر محسوس کرتا تھا. 30 ایسے صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے جو اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ محسوس کرتا تھا، کہیں اس کے اندر منافق کی خصلت تو نہیں پائی جاتی. ظاہر ہے کہ یہ خطرہ کس کو ہوگا؟ مومن کو ہوگا. مومن کو ہوگا کہ کہیں اس کے اندر نفاق تو نہیں ہے، کہیں کفر تو نہیں پایا جا رہا ہے. جو منافق ہے، جو مشرک ہے، وہ بلا شرک سے، نفاق سے، جو بدعتی ہے وہ بدعت سے کیوں ڈرے گا؟ جو مومن ہے، جو موحد ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری توحید میں شرک کا پٹا تو نہیں لگ رہا ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے، کہیں ہماری عمل میں بدعت تو نہیں آئی، ہم اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، رضائے الہی کے ساتھ عمل انجام دینے کے پابند کیے گئے ہیں، کہیں ہمارے عمل میں ریاکاری تو نہیں آ رہی ہے. اس کا خطرہ کس کو ہوگا؟ مومن کو، موحد کو. جو منافق ہے، جو مشرک ہے، جو بدعتی ہے، اس کو کیوں ہوگا؟ وہ تو ہے ہی آلریڈی بدعتی مشرک. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ آدمی اپنے عملوں کی حفاظت کرے اور ہمیشہ اپنے ایمان و عمل کا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں اس سے کوئی ایسی ویسی غلطی تو سرزد نہیں ہو رہی ہے نعوذ باللہ کہ جس سے اس کے اعمال حق ہو جائے، ضائع ہو جائے، برباد. اب آج آپ کو کچھ ایسے اعمال کا ذکر کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع اور باطل ہوتے ہیں، تاکہ اس آئینے میں ہم لوگ اپنا چہرہ دیکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ ارتداد، مرتد ہونا. ایک بات تو سیدھی سی یہ ہے کہ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اسلام میں تھا اور نعوذ باللہ اسلام کے بعد اس نے دوسرا دھرم قبول کر لیا. نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ اسلام لانے کے بعد، جنت کی راہ پر لگنے کے بعد پھر آدمی جہنم کی راہ پہ لگ جائے، کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، مشرک ہو جائے، مجوسی ہو جائے، کوئی اور دھرم اختیار کر لے اسلام کو چھوڑ کر کے. تو یہ ہے ارتداد. مرتد کی سزا کیا ہے؟ مرتد کا انجام کیا ہے؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو مرتد ہو کر کے مرے گا دنیا اور آخرت میں خسارے کا اور گھاٹے سے گزرے گا، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب. آخرت میں دردناک عذاب. یہ مرتد ہے. چلیے ہم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ارتداد قول سے بھی ہوتا ہے اور فعل سے بھی ہوتا ہے اور اعتقاد سے بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم میں کا کوئی نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو اور فرشتے کو، قرآن کو گالی دے تو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
اسی طریقے سے اگر کوئی شجر کو، حجر کو، قبر کو پوجے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے عقیدے میں اگر کوئی یہ کہے کہ زنا نعوذ باللہ جائز ہے، کوئی یہ کہے نعوذ باللہ سود حلال ہے، کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھی اچھا دین کسی کا ہے، کوئی سحر اور کہانت کے عمل کو جائز سمجھے، اگر اس طرح کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، نماز واجب نہیں ہے، زنا جائز ہے، رسول اللہ ان کے دین سے بھی اصل کوئی دین ہے، تو یہ ساری چیزیں ارتداد کی، آدمی اس سے مسلمان نہیں رہ جاتا، کافر ہو۔ تو یہ سمجھ کے بولنا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، زبان سے کوئی ایسا کلمہ تو نہیں نکل رہا ہے جو اللہ رسول کی شان میں گستاخانہ ہو، جس کی وجہ سے ہم مرتد ہو جا رہے ہوں اور ہمارا عمل ضائع اور برباد۔ ایک تو بنیادی چیز یہ سمجھنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے شرک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اگر کسی کو کہہ دیا کہ یہ بھی ویسے ہی علیم ہے جیسے اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، یہ بھی ایسے ہی عالم الغیب ہے جیسے اللہ عالم الغیب، جیسے بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتوں کو جاننے والے تھے، اس طرح کا نظریہ ہے، یہ کفریہ نظریہ، شرکیہ نظریہ ہے۔ یا اسی طریقے سے غیر اللہ سے مدد مانگنا، ایسے کاموں کے لیے مدد مانگنا جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، جیسے بیمار کو صحت دینا، بے اولاد کو اولاد دینا، جی ایسے کام جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی زندہ اور مردہ قادر نہیں اللہ کے علاوہ، ایسے کاموں کے لیے کسی کو بھی بلانا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نہ بلایا جائے، اور کیوں نہ ان کو پکارا جائے، ان سے فریاد کی جائے، یہ شرک فی العبادت ہے۔ اسی طریقے سے کہنا کہ کائنات کو چلانے میں کوئی ولی اور بزرگ اللہ کا ساتھ دیتا ہے، جی نظام کائنات اولیاء کرام کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے کہ تم نظام کائنات چلاؤ، حسب مراتب اولیاء کو اختیار دے رکھے ہیں، تم جس کو چاہو روزی دے دو، جس کو چاہو موت دے دو، جس کو چاہو حیات دو، جب چاہو پانی برساؤ، جیسا کہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ ہر کام کے لیے ان کے یہاں الگ الگ دیوی دیوتا ہے، اسی طریقے سے اہل شرک کے یہاں، اہل بدعت کے یہاں، جی اہل تصوف کے یہاں، گمراہ صوفیوں کے یہاں ہر کام کے لیے الگ الگ اولیاء کرام کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو یہ شرک فی ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے، اکیلا پالنہار ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اکیلا اس کا نظام چلانے والا ہے، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا، نبی ولی سب محتاج ہے۔ تو اگر شرک فی ربوبیت ہے، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ جائز ہے، کسی سے فریاد کرنا، یہ کسی سے خوف کھانا کہ وہ ہم کو نقصان پہنچا دے گا، کسی سے ثواب کی امید رکھنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی عبادت ہے، اگر آپ اس میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ مشرک سمجھ رہے کہ اس کا نماز، روزہ، حج، زکات سب پر قیامت کے دن اس کے سارے عمل ضائع اور برباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا جو انبیاء کبھی شرک کر نہیں سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو خطاب کر کے ہم کو سمجھانا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضرور ضائع اور برباد کر دیے جائیں، اعمال آپ کے تمام اعمال باطل کر دیے جائیں۔ تو شرک عمل کے بطلان کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا وفي الاخره هم خاسرون۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ مشرکوں کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کرے، مکہ والے اتراتے تھے کہ وہ کعبہ کی تعمیر کرتے، یہ مشرک کو زیب نہیں دیتا جو اپنے کو شرک مشرک کہتا ہے۔
ایسے مشرک ہے کہ وہ مشرک ہے حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے جہنم میں عذاب ہے۔ تو مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے، تو اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ مرتد کا کوئی عمل تو نہیں ہو رہا ہے، یا ہماری زندگی میں شرک تو نہیں پایا جا رہا ہے، یہ تو شرک اکبر ہوا، اور شرک اصغر کہتے ہیں ریاکاری کو۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل میں ریاکاری تو نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ریاکاری کے لیے، صدقے دے رہے ہیں ریاکاری کے لیے، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ بڑا بزرگ مانے، ہر مہینے عمرہ بھی جاتا ہے، ارے بہت بڑا بزرگ، کہیں یہ جذبہ تو نہیں ہے کہ رضا الہی کا جذبہ ہے؟ اگر ریاکاری ہے عمل کے اندر تو عمل آپ کا برباد ہو جائے گا۔ ریاکاری کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے، یا جہنم کی ایک خاص گھاٹی ہے، وادی ہے، گڑھا ہے، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، یا بے وقت پڑھا ظہر کو عصر کے ساتھ، عصر کو مغرب کے ساتھ، وقت پہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ ہے نماز سے غفلت برتنے والا، نماز چھوڑنے والا نہیں کہا، نماز پڑھتا ہے لیکن ٹال کے پڑھتا ہے، بے وقت پڑھتا ہے، من موجی طریقے سے پڑھتا ہے، تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جی نماز پڑھنا ہے اور وقت مقرر پر پڑھنا ہے، اور کوئی عذر نہیں ہے تو جماعت سے پڑھنا ہے، اپنے مطلب کی نماز نہیں پڑھنی، کئی وقتوں کی نمازوں کو اکٹھا کر کے نہیں پڑھنا، اور ان نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے جو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، رات کا اندھیرا ہو تو نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے منافقین کی، جو کافر منافق تھے، ان کی صفت اللہ نے بتائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا جی نہیں لگتا، اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، من بوجھل کر کے نماز میں آتے ہیں، خوش دلی سے نماز میں نہیں آتے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو من بوجھل کر کے اٹھتے ہیں، سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، بس ایک آدھ مرتبہ پڑھا اور جلدی پڑھا تو ہوئے کہ چار چھوڑے ماری، اور اس کے بعد فوراً مسجد سے نکل گئے۔ مسجد میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، بازار میں خوب جی لگتا ہے، ہوٹل میں خوب جی لگتا ہے، دوستوں اور یاروں کی مجلس میں خوب جی لگتا ہے، لیکن مسجد میں نماز کے اندر، سنن کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر اور واعظ کی مجلسوں کے اندر ان کا جی نہیں لگتا۔ تو جس کا دل اللہ کے کلام کو سننے میں نہ لگے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے میں نہ لگے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کمزور ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر مضبوط ہوتی تو اللہ رسول کے کلام سے محبت ہوتی، اگر اس کے کلام سے محبت نہیں ہے تو گویا کہ اس صاحب کلام سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر کسی کو ہماری بات اچھی نہیں لگتی، جب بولے تو خراب لگے، اس کے قصدی کو ہم سے محبت نہیں کرتا ہے، لیکن ہم سے محبت کرے گا تو ہماری بات کو کیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول، جس سے ہر مومن اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب قرآن سنایا جائے، حدیث سنایا جائے تو اس کی طبیعت نہ لگے۔ قرآن پڑھتا ہے، ایک وقت پڑھنے کے بعد من اٹھتا جاتا ہے، بند کر دیتا ہے، لیکن سیریل دیکھنے کے لیے کہیے 2-2 گھنٹے دیکھ رہا ہے، میچ دیکھنے کی کہیے آدھی رات تک جگے گا، لیکن کہیے ایک پڑھا قرآن پڑھو تو صبح سے لے کے شام کر دے گا، قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا اس کا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے ایمان کو جانچنا ہو اور اپنی محبت کو جانچنا ہو اللہ رسول سے، کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی کتنی محبت ہے، تو وہ اپنے نفس کو کلام الہی پر پیش کرے۔ اگر قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں جی لگ رہا ہے تو سمجھے کہ اس کو اللہ رسول سے بات ہے۔ تو یہ ہے ریاکاری، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو کہے گا کہ جا اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، جس کو دکھانے کے لیے، جس کے نام و نمود کے لیے، جس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے تو نیکی کیا کرتا تھا، کیا اس سے اگر کچھ ثواب مل سکتا ہے، نیکی کا پھل مل سکتا ہے تو اس سے جا کے لے لے، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کتنی رسوائی کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کئی بات اور ہوئی، یہ ریاکاری ہوئی۔ اچھا، ریاکاری عمل کو ضائع کرتی ہے، اس کو ذرا سا تھوڑا سا ٹیکنیکل سمجھ لیجیے، علمی نقطہ بتا رہے ہیں کہ اگر عبادت ایسی ہو کہ جس کا لاسٹ حصہ اگلے حصے سے اٹیچ ہو، تو اگر کسی بھی حصے میں ریاکاری آئی تو پوری عبادت برباد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز ہم نے خوب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھی تھی، آج 3ری رکعت نماز میں ہم آئے تو معلوم ہوا کہ کوئی بڑا آدمی آ گیا، سمجھا کہ نہیں، تو خوب اطمینان کے ساتھ
اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمدہ خوب لگانے گا کے خوب عمدہ طریقے سے کر رہے تاکہ وہ آدمی سمجھے کہ واقعی اس مسجد کا امام بہت قاری ہے، زبردست قاری ہے۔ اس جذبے کے ساتھ آپ نے 2 رکعت کو پڑھا اور 2 رکعت ٹھیک ٹھاک پڑھا تھا اور 2 رکعت کے بعد معاملہ ہو گیا آپ کا یہ اس میں ریاکاری داخل ہو گئی، شیطان نے دل میں یہ دماغ میں ڈال دیا تو 4 رکعت آپ کی باطل ہو، کیونکہ نماز کا آخری حصہ بیسڈ ہے شروعاتی حصے پر، سب کلیکٹڈ ہے۔ لیکن اگر کسی نے صدقہ اور خیرات کیا 50 روپیہ تو اس نے خیرات کر دیا، مسجد کی تعمیر کے لیے لکھا بھیجا ہوئے 50 روپیہ دے دیا یا 500 روپیہ دے دیا، دیکھا کہ اس کے بعد کئی بڑے لوگ آ گئے، منتری منسٹر لوگ آئے گئے، پھر چندے کا ایک دور چلا تو منسٹر صاحب کو دیکھ کر کسی وہ خوش ہو کہ یہ پیسے والا کہاں ہماری طرف سے 50,000 روپئے۔ اب وہ جو 500 روپیہ یا 5,000 جو پہلے تھا وہ اخلاص کے اوپر مبنی تھا، یہ جو دکھانے کے لیے کسی کو 50,000 دیا ایگو لوگ، کیونکہ دونوں صدقہ الگ الگ ہوا۔ لیکن اگر نماز کے کسی بھی حصے میں اگر ریاکاری آئی تو معاملہ ختم۔ لیکن جیسے ہی ذہن میں آیا اور فوراً ہی آپ نے ذہن کو جھٹکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور نارمل ہو گئے آپ اور پھر اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو گئے تو جو خیال آیا تھا بڑی تیزی کے ساتھ اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ نے نماز میں اس خیال کو ریاکاری کو نکال دیا، الحمدللہ آپ کی نماز بگڑنے سے بچ گئی۔ اللہ، تو یہ ریاکاری ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اگر اپنی عبادت پر اگر کوئی اتراتا ہے کہ ہم نے بہت سارا عمل کر رکھا ہے تو یہ بہت بڑی دھوکے کی بات ہے۔ کبھی بھی انسان کو جتنا بھی عمل کرو اس کو ہمیشہ کم سمجھو، جتنا بھی عمل کرو کم سمجھو، کبھی بھی یہ اطراحت نہیں آنی چاہیے، کبھی یہ غرور نہیں آنا چاہیے کہ ماشاء اللہ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، کئی ہم نے حج کر رکھے ہیں، ایسا کبھی بھی بھولے سے بھی خیال نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے سورہ المومنون میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الی ربهم راجعون، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں لیکن ان کے دل ڈرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈر ہوتا ہے اللہ کا کہ ہم کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، تو یہ ایمانداروں کی صفت بیان کی گئی کہ نہیں کہا اے ابنت الصدیق، ابو بکر صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو نیکیوں کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی کرتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ معلوم نہیں کہ ان کی نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ نماز پڑھ کے جمعہ کی جا رہے تو ہماری نماز قبول ہی ہوگی، اللہ سے اچھی امید رکھتے کہ انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری قبول ہی ہے، یہ تو سب کا ہمارا قبول ہے۔ یہ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی عبادت قبول ہوئی؟ آپ نے شرائط کا پورا لحاظ رکھا، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی بندگی کو قبول فرمائے اپنے فضل سے، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ انہ لن يدخل احد عمله في الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے کہا نہیں، میرا عمل بھی جنت میں مجھ کو نہیں لے جائے گا، الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھ کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ نیک عمل، تو نیک عمل جنت میں جانے کا سبب تو ہے، لیکن جنت میں ہر کوئی جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے، تو نیکیوں پر کبھی اترانا نہیں چاہیے۔ یا ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے جندب رضی اللہ عنہ سے کہ دو دوست تھے، ایک دوست نیکی میں بہت پیش رہتا تھا اور دوسرا برائی میں پیش رہتا تھا۔ حدیث ہے، قصہ نہیں سنا۔ تو وہ آدمی جو بہت نیکی کا کام کیا کرتا تھا جب کہیں گزرتا راستے سے تو اپنے اس ساتھی کو برائی پر پاتا، کوئی ایسا ویسا غلط کام کرتا ہوا پاتا، جوا کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، مثال کے طور پر، تو وہ نیک دوست اپنے اس برے ساتھی کو کہتا کہ اے بھائی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کیوں نہیں نیکی کی طرف آتا ہے، گناہ کی راہ کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ تو وہ کہتا تھا کہ خلنی وربی، مجھ کو میرے رب کے حوالے کرو، تم اپنا کام دیکھو، جو کرتے ہو تم کرو، میں اور میرا رب سمجھیں گے اور کیجیے گا۔ دوسری مرتبہ بھی دیکھا تو ایسے ہی کہا اس نے، تیسری مرتبہ دیکھا ایسے ہی کہا، تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ اس نے یہ جواب دیا کہ تم اپنا کام کرو، مجھ کو میرے رب کے ساتھ چھوڑو۔ تو یہ جو نیک دوست تھا اس کو غصہ آ گیا اور کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک یا فلاں، اے فلاں اللہ تعالیٰ تم کو قسم اللہ کی نہیں بخشے گا، قسم اللہ کی اللہ تم کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روح کو قبض کیا اور اس نیک انسان سے پوچھا
جو نیکی کا کام کرتا تھا کہ تم کون ہوتا تھا؟ این المتعلی اللہ اللہ اغفر لفلانی، تم کون ہوتا تھا ہم لوگ قسم کھانے والا کہ ہم فلاں کو نہیں بخشیں گے؟ تم کو ہم ٹھیکا دے رکھا تھا کہ تو قسم کھا کے کسی کو جنتی بنا دے، کسی کو جہنمی بنا دے، کہ تو اتنا کلیجہ ٹھوک کر کے بولا کہ اللہ تم کو نہیں بخشے گا؟ تو کون ہوتا تھا؟ چپ، اس کی سکٹی پٹی کو کہا فرشتے کو اس کو اٹھا جانے میں سکو۔ اب وہ جو آدمی تھا جس کے بارے میں کہا جنت، اللہ تعالیٰ کو کہا جاؤ جنت میں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دل میں آئے گا کہ تو ناانصافی ہوئی، لیکن نہیں، کبھی بھی ناانصافی نہیں ہوئی۔ آپ غور کیجئے، ایک آدمی کہہ رہا ہے نیکی والا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا اس کو اور اپنی نیکی پر وہ اتراتا تھا، اور دوسرا جس کو تم کہتے تھے اللہ سے لڑو، وہ کہتا تھا کہ مجھ کو میرے رب کے حوالے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن میں گناہ کرتا تھا لیکن شاید رات کے اندھیرے میں روتا تھا اللہ کہ میرا رب غفور ہے، بخش دے گا۔ پھر دوسرے دن اس سے وہی غلطی ہوتی تھی، پھر تم ٹوکتے تھے، پھر جا کر کے وہ رب سے روتا تھا، اپنے گناہوں کے لیے وہ مغفرت چاہتا رہا ہوگا۔ اور ایک آدمی اگر نیکی کرے اور اللہ پر احسان جتائے کہ جیسے نیکی کر کے وہ اللہ پر احسان جتا رہا ہے، تب نہ وہ کہہ رہا تم کو نہیں بخشے گا، ہم کو بخشے گا، تم کو نہیں بخشے گا۔ تو اگر نیکی پر یہ اطراحت آ گئی تو آپ پہ عمل برباد ہوگا۔ جی ایسا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نماز روزہ کرتا تھا تو اس کو جہنم میں ڈھوک دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہے گا جینا جینا جینا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب کبھی بھی اپنے بندے پر ظالم نہیں ہے۔ عبادت کرنے والے کے اندر اطراحت نہیں ہوگی، گناہ کرنے والے کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس لیے وہ خوف سے بخشا گیا۔ تو اپنی اطراحت کی وجہ سے تیرے سارے اعمال ضائع اور برباد۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عبادتوں کے اندر نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے جس سے ہماری اکثریت غافل ہے۔ آپ سب لوگ سیکھ چکے ہیں کہ مرد کے درمیان بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز ہے۔ جس نے نماز قائم کی وہ مسلمان ہے، جس نے نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ تو اگر جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، ایک جمعہ پڑھتا ہے اور پھر اگلے جمعہ آتا ہے، بیچ میں سب نیکی اس کی ضائع ہو گئی۔ جی ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، دوسرے وقت کی چھوڑتا ہے، کافر ہو گیا، سب نیکی برباد ہو گیا، پھر کلمے کی تجدید کرے، پھر نیا مسلمان ہو جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاریخ صلاۃ نماز کا چھوڑنے والا، جان بوجھ کے نماز کا چھوڑنے والا، انکار کرنے والا نہیں کہ نماز فرض نہیں ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، نماز کو فرض مانتا ہے لیکن چھوڑتا ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے، وہ کافر ہے۔ اور نمازوں کے اندر بھی خاص کر عصر کی نماز جو کافی مشغولیت کا وقت ہے، بازار کی گہما گہمی کا وقت ہے، اس نماز کی خاص طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز کی، صلاۃ وسطی کی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ، یا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اکثر فوت ہو جاتی ہے، دکانداری میں، گفتگو میں، سورج ڈوبنے کو جاتا ہے، وقت ہوتا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ دیکھیے گا کتنا مغرب کی تیاری ہو رہی ہے تو آ کے نماز پڑھ رہا ہے سر، سمجھا کہ نہیں؟ تو جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، سمجھو کہ اس کے اہل و عیال، مال و منال، اس کا سارا کاروبار ہلاک ہو گیا۔ اتنا دکھ نہیں اس کو ہونا چاہیے بیوی بچوں کے مرنے کا جتنا دکھ ایک مسلمان کو عصر کی نماز کی فوت ہونے کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ عصر کی نماز، تو اس کا لحاظ ہونا چاہیے، کہیں یہ ہمارے حق اعمال کا ذریعہ نہ بن جائے، ہمارے کاروبار کی بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے عصر کی نماز کا چھوڑنا ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے بزرگوں سے اور بھی بہت سے اعمال ہیں جو ہمارے عملوں کو ضائع کر برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے من احسان جتانا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کیا اور اس پر احسان جتا دیا، یا ایسی بات کہا جس سے اس کو اذیت ہوئی، بے شرم تم کو یاد نہیں ہے تو فلاں موقع پر آئے تھے، دل بلا رہے تھے، پریشان تھے، میں نے قرض دیا، ارے تو آپ نے قرض ہی نہ دیا، ادا کر دیا نا، یہ جواب دے رہا ہے، ارے دیا تو میں نے ہی نا، تم کو کوئی تو نہیں دے رہا تھا، بے حیا بے شرم، سمجھا کہ نہیں؟ یا صدقہ اور خیرات کیا، زکات کا پیسہ دیتا ہے اور احسان جتاتا ہے، میں نے تم کو اپنے زکات دیا، سمجھا؟ تو آپ نے کیا کیا؟ زکات دیجیے کہ غیر زکات دیجیے؟ اگر احسان جتاتے ثواب سے ہاتھ دھو لیجیے، ثواب سے ہاتھ دھو لیجیے۔ جیسے ریاکار کو نیکی کا ثواب نہیں ملتا، ویسے احسان جتانے والے کو اور اذیت کی بات، تکلیف کی بات کرنے والے کو احسان جتا کے اس سے تو اچھا تھا کہ تم معافی مانگ لیتا، نہیں بھیا نہیں دیں گے، معاف کرو، یہ اچھا تھا، لیکن دیکھیے احسان نہیں جتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دہ بات کہہ کر برباد مت کرو۔ کس طرح؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء. اللہ رہا کہ اس آدمی کے طریقے سے جو ریاکاری پر خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ چکنے پتھر پر مٹی ہو، تیز بارش کی بوچھاریں اس پر پڑے تو مٹی دھل جائے گی اور پتھر نیٹ کلین بن جائے گا. تو اسی طریقہ سے نیکیاں جو تمہیں کی تھی اس کی حیثیت چکنے پتھر پر، ماربل پر جمے ہوئے مٹی کی تھی، جس کو تیز بارش نے دھل دیا. تمہاری ریاکاری نے تمہاری نیکیوں کو دھل دیا، ختم کر دیا. جاؤ. تو جس طریقے سے ریاکار کی نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، اسی طریقہ سے احسان جتانے والے کی سے اللہ تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا الصدقات بالمن والأذى. نیکی جب کرو تو احسان مت جتاؤ، نیکی کرو تو احسان مت جتاؤ. جو صدقہ خیرات لیتا ہے اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کا لے لیتا ہے. ویسا فرماتے تھے اس دن کے آنے سے پہلے خیرات کر لو جس دن لوگ سونا لے کے گھومے گا، سونا لے کے گھومے گا. اب کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، وہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا. کب؟ جب حضرت مہدی آ جائے گا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، قیامت قریب ہوگی. سونے سے بھری بھری تھیلیاں لے کر پوچھو گے، کہا نہیں اب کیا تو قیامت آ رہی ہے، قیامت کی بڑی علامت ظاہر ہو گئی. کل آتے تو لے لیتے، کل آتے تو لے لیتے، آج ہم کو ضرورت نہیں ہے. آج تو اب نیکی کرنے کا زمانہ ہے. اور اس سے پہلے سب کا خیرات کر لو کہ موت سینے پر آ کر کے موت کا فرشتہ دستک دے. کہیں ایسا نہ ہو وکیلوں کہ جب فرشتہ آئے روح لینے کے لیے تو اس وقت کہو حتیٰ احدہ الموت، جب موت آتی ہے تب آدمی کہتا ہے کہ آج تھوڑی مہلت مل جاتی کہ خیرات کرتے، کسی کو دینے لینے کی وصیت کر دیتے. جی یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور اسی آیت میں ہے کہ جب موت آتی ہے تب انسان تمنا کرتا ہے کہ تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو ہم صدقہ اور خیرات کرتے، لیکن وہ مہلت نہیں مل سکتی ہے کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو ایک پل کے لیے بھی آگے پیچھے. تو اس لیے موت آنے سے پہلے جبکہ آدمی صحت مند ہو، جب خود اس کو پیسے کی حاجت اور ضرورت ہو، اور اس وقت کوئی حاجت مند آ جائے اس کے پاس، تب اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دے دے اور خیرات کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جن کے لیے اللہ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا جس کی ان کو خود ضرورت ہوتی ہے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی درمیان میں کسی سائل نے آواز دے دیا، کسی مسکین نے آواز دے دیا، کسی قیدی نے آواز دے دیا تو اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا، خود بھوکے رہے. اور یہ کہہ کے دیا کہ لا اريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، ہم تم سے شکریہ تھینک یو نہیں چاہتے. انما نطعمكم لوجه اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں تم کو. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اس کا بدلہ تم سے نہیں چاہتے، شکر گزاری نہیں چاہتے، تم سے شکریہ کے کلمات نہیں چاہتے، اللہ سے اجر چاہتے. تو آدمی صدقہ کرے. اور الحمدللہ یہ قوم تو ماشاءاللہ صدقہ ہی کرتی ہے. اس قوم کو مال سے محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کی نیکیوں سے محبت ہے. لیکن گڑبڑ صرف یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کبھی کبھی مزاج میں آتا ہے کہ اگر بڑھ چڑھ کر کے اس کام میں حصہ لیں تاکہ لوگ ہم کو سخی کہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیا سخی کہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال آپ کے ضائع اور برباد. خطبے کا وقت تقریباً ختم ہو گیا. ایک دو بات اور کر کے ختم کرتے ہیں. اسی طریقے سے نیکیاں ہماری ضائع اور برباد کیسے ہوتی ہیں؟ ہم کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کریں. باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، سمجھا نہیں. اور اسی طریقے سے غریب مزدور مسکین ہمارے پاس رہتے ہیں، نوکر چاکر، ان کا کیا حق ہے. کبھی کبھی آدمی اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اپنے پیسے کا غلط استعمال کرتا ہے. کبھی کسی کی ماں بیٹی کر لیا، کبھی کسی کی ایسی کی ویسی کر دی، سمجھا نہیں. کبھی کسی کو بلا تماشا شہر میں دیکھیے گا کوئی جا رہا ہے، ذرا سا کیا دھکا لگ گیا بھیڑ میں، اتر کر کے چار تماشا مارے گا اس کے گاڑی، سمجھا کہ کار پکڑ کے گھسیٹے گا. کیا دادا گیری ہے، دکھا دے گا، گنڈا گردی کرے گا تاکہ پورے گلی کے لوگ ڈرے اس سے. سمجھا کہ نہیں. ماں بہن کی گالی دیا، چھڑا لے کر کے پیٹ پھاڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جانتے ہو مفلس اور کنگال کون ہے؟ اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہے، پیسہ کوئی نہیں رہتا. کنگال کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کا دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نیکیوں کے کئی کئی پہاڑ ہوں گے. نمازی بھی ہوگا، روزدار بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، زکاتی بھی ہوگا، بہت سے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، لیکن اس نے اس کو گالی دی ہوگی بے قصور.
اس کو مارا ہوگا بے قصور، اس کی آبرو ریزی کی ہوگی، ماں بہن کی ہوگی، اس کو قتل کیا ہوگا، سارے مظلومین جس پر ظلم ڈھایا ہوگا اس ظالم نے، وہ سب کھڑے ہوں گے لائن میں، ہمارے حق دلوائیے اللہ تعالیٰ، تو وہاں سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ پیسہ تو ہے نہیں کہ دے دے کفارہ دے دے فدیہ دے دے، چل ایک پہاڑ تو لے لینے کی کا، ایک پہاڑ تو لے لینے کی کا، ایک پہاڑ تو لے لینے کا، سارے پہاڑ نیکیوں کے ختم ہو گئے، عمل برباد ہو گئے۔ اب اس کے بعد بھی چار وہ لائن میں اور لگا ہوا ہے، ہم کو کہاں ملا، ہم کو بھی تو مارا تھا، ہم کو بھی تو گالی دیا تھا، میرا حق کہاں گیا؟ اللہ کہے گا تم پر بھی ظلم نہیں ہوگا، تمہارے سارے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور تم کو جنت میں دے دے، تو آپ کیا کہیں وہاں پہ یہی تو چاہیے، یہی تو چاہیے، کہا چلو تو اس کے سارے گناہ اٹھا کے ڈال دیے، نیکیاں چھن گئی اور کچھ مظلوموں کے گناہ بھی ڈال دیے گئے، کہا گیا ایک دم مکمل بھیجر کے جھلنے میں۔ اب بچے تو لوگوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کرنا، جہاں جس کو چاہے چلتے پھرتے دھکا مکی کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، تھپڑ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی نیکیاں برباد ہو رہی ہے۔ جب تک اس آدمی کو پکڑ کر کے معافی نہ مانگ لو، جب تک اس آدمی کو پکڑ کر معافی نہ مانگ لو، اس وقت تک یاد رکھو اللہ معاف نہیں کرے گا، بندے کہاں ہے وہ لے کے چھوڑے گا، جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ تعالیٰ اس حق کو معاف نہیں کرے گا، سیدھی سی بات۔ اور آخری بات اس خطبے کی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ معاف کرے، کچھ لوگ جن کے اندر تو بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اچھے بھی ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن رات میں شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، ایک دم چکنے صاف ستھرے جیسے تہامہ کے پہاڑ ہوتے ہیں، مکہ اور اطراف مکہ کے جو پہاڑ چکنے ہوتے ہیں جس کے اوپر گھاس پھوس نہیں ہوتی، اس طریقے سے صاف پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے کئی کئی، لیکن اللہ کے یہاں آئیں گے تو سارے پہاڑ ان کے ختم ہو چکے ہوں گے نیکیوں کے۔ کہا رسول اللہ بتائیے حضرت صوبان کہتے بتائیے اس کی صفت کیا ہوگی تاکہ ہم لوگ ان میں نہ ہوں۔ کہا کہ تمہارے ہی قوم سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے ہی قوم سے ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، جیسے تم نماز روزہ کرتے وہ بھی کریں گے، بلکہ رات میں تھوڑا تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن جب خلوت اور تنہائی ہوا کرے گی تو اللہ کے حدود کو پامال کر دیں گے، اللہ کے حدود کو پامال کر دیں گے رات کے اندھیرے میں۔ ہو سکتا ہے بدکاری بھی کریں، ہو سکتا ہے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شراب کی ایک پیک بھی چڑھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کھاتے بہی کے اندر کسی کا مال ہڑپ رہے ہوں، کسی کو چونا لگا رہے ہوں رات کے اندھیرے کے اندر، جی اللہ جو اللہ کی حرام کر تو حدود سے نہیں بچتا، حدود الہی کو چھلانگ لگا دیتا ہے رات کے اندھیرے میں، دن میں بڑا متقی پرہیزگار ہے، دن میں متقی ہے اور رات میں شیطان کا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی سن لیں کہ ان کے عمل میں اور میرے بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کریے، اور آپ سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان اور عمل کا جائزہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام کاموں سے، تمام باتوں سے، تمام عقائد اور نظریات سے اللہ تعالیٰ ہر درجہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حبط اعمال، ضیاء اعمال اور بربادی اعمال کا سبب ہوتے ہیں۔ انہ تعالیٰ ولی التوفیق۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله اعلى واكبر والله يعلم ما تصنعون۔
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.